$50 تو ایڈوانس مانگے تھے میں نے. 5واں عقل مند تھا، پہلے ایڈوانس کی جھانسی میں نہیں آیا. اور باقی کے $50 یہی تو اسکیم ہے اصل. ایڈوانس اچھا معاوضہ لے لو اور پھر اس کی ای میلز کا جواب ہی نہ دو. $50 سے وہ غریب نہیں ہو جائے گا، مگر ہم ضرور ایک کرائے کا مکان افورڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. وہ کسی بھی طرح ہمیں نہیں پکڑ سکتے. پیسے کلیکٹ کرنے والی سروس پر نام بھی غلط دیا میں نے. وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور جوش سے بتانے لگی. داتن نے گہری سانس لی. تالیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ ایک دفعہ ہم اس راستے پر چل پڑے تو کبھی واپس نہیں آ سکیں گے. ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو. بس کچھ عرصے کے لیے میں یہ چھوٹے چھوٹے اسکیم کرنا چاہتی ہوں، پھر چھوڑ دوں گی. ایک گھر گاڑی بنا لو، اچھا کاروبار سیٹ ہو جائے، پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اور ہم کوئی ان سیاست دانوں کی طرح غریب عوام سے لوٹ مار تھوڑی کر رہے ہیں. اس نے ہاتھ سے سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں مرکزی شاہراہ پر بل بورڈ لگا تھا جس پہ وان فاتح کی تصویر آویزاں تھی. سوٹ میں ملبوس وہ ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا، مسکراتا ہوا روشن چہرہ جس کے ساتھ چند حمایتی نعرے درج تھے. میں صرف ان لوگوں سے چند ڈالر لوٹ رہی ہوں جو کسی دوسرے کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ای میل ہیک کروانا. وہ میرے خلاف پولیس میں نہیں جا سکتے کیونکہ جرم کے ارادے میں خود پکڑے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کی ملکیت کے اہل ہی نہیں ہیں. وہ جذباتی انداز میں دلائل دے رہی تھی. میں تمہارے ساتھ ہوں تالیہ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم اس کام کو کبھی چھوڑ نہیں پائیں گے. وقت آنے پہ دیکھیں گے داتن. میں پارلر جا رہی ہوں، میری شفٹ کا وقت ہونے والا ہے، تمہاری بریک بھی ختم ہونے والی ہے. آج ہم کھانا باہر کھائیں گے. بیگ کندھے پہ لیا تو داتن پیچھے سے بولی. تمہارے ماں باپ، تمہارا خاندان، وہ تو ملے تھے نا، ملیشیا کے رہائشی. کیا تم ان کو ڈھونڈنا نہیں چاہتی؟ تالیہ رک گئی، لمحے بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی. پھر آہستہ سے مڑی تو داتن نے دیکھا نہ وہ پریشان ہوئی تھی نہ جذباتی. اس کی آنکھوں میں اداسی تھی. انہوں نے مجھے بچپن میں ہی چھوڑ دیا، کوئی مجھے لینے نہیں آیا. میں چڑیا کا چھوٹا سا بچہ تھی جس کو انہوں نے گھونسلے سے گرایا تو دوبارہ اٹھانے کا خیال تک نہ آیا. میں یتیم خانے میں رہی. میں ایک فوسٹر فیملی کے پاس ملازموں کی طرح بڑی ہوئی جہاں مجھے روٹی اور پاکٹ منی کے لیے چوری کرنی پڑتی تھی. سزا سے بچنے کے لیے بر وقت جھوٹی کہانی گھڑنی پڑتی تھی. میں نے خود ہی اڑنا سیکھ لیا. اب میں اس گھونسلے کو تلاش کر کے کیا کروں گی داتن، جو میرے خوابوں سے بہت چھوٹا، بہت پیچھے رہ گیا ہے. آخر میں مسکرائی تو آنکھوں میں نمی تھی. پھر وہ پلٹ گئی اور سر جھکائے آگے بڑھتی گئی. سڑک پہ آ کر اس نے ایک نظر بھی اس بل بورڈ کو نہیں دیکھا، بلکہ بس یوں ہی قدم اٹھاتی رہی. کنارے پہ سٹولز لگے تھے، کتابوں، اخباروں اور پھولوں کے. ایک سٹول کے سامنے وہ رکی. وہاں سفید پھولوں کے گول تاج بنے پڑے تھے جو قدیم زمانوں میں شہزادیاں اپنے سروں پہ پہنا کرتی تھیں. تالیہ کے لبوں پر مانوس سی مسکراہٹ بکھر گئی. اس نے ایک تاج اٹھایا اور آگے آئی. سٹول کے وسط میں ایک بڑا سا آئینہ لگا تھا. تالیہ نے تاج سر پہ رکھ کے آئینے میں دیکھا. وہ کسی شہزادی کی طرح لگنے لگی تھی. مسکراہٹ گہری ہو گئی. نظر موڑی تو سامنے اخبار سجے دکھائی دیے. اس نے عادتاً نوکری کے اشتہار کے لیے اخبار اٹھایا اور تہ کھولی. سامنے ہی وان فاتح کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ انگریزی میں چھپا اس کا انٹرویو. سر پہ تاج پہنے کھڑی لڑکی رک کے ان الفاظ کو پڑھنے لگی. 2 برس قبل پہلی دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے والے وان فاتح بن رامزل سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ ملیشیا میں کس قسم کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے تھا. میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں، 41 سالہ ممبر پارلیمنٹ اور سابق امریکی اسٹیٹ اٹارنی مسکرا کے ہمیں بتانے لگے. وہاں لوگ حلال گوشت خریدنے سے زیادہ حلال کمائی کا دھیان رکھنے والے بنیں گے کیونکہ بظاہر ہم نے بہت ترقی کی ہے. اعلیٰ تعلیم اور نوکریاں، خوبصورت سڑکیں، اونچی عمارتیں اور بے پناہ ٹورزم تو ہم نے اپنی قوم کو دے دیا ہے، مگر ہم اپنی وہ اقدار بھولتے جا رہے ہیں جن کے بغیر کوئی مسلمان مکمل نہیں ہوتا. 2 چیزیں انہوں نے ہمیں انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی، گویا یہ ان کے نزدیک فتح کی واحد وجوہات تھیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں: سچائی اور ایمانداری.
اور ملیشیا کے لوگوں کو اور سیاستدانوں کو یہ بات وقت پہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنے معاملات میں سچے نہیں ہوں گے، پیسے کمانے کے لیے ایماندار ذرائع استعمال نہیں کریں گے، تو وہ فراموش کر دیں اس بات کو کہ ان کے رزق میں اور زندگیوں میں اللہ کوئی برکت دے گا۔ ان کی لالچ بڑھتی جائے گی اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ جتنی عقل مند اور شاطر ہو جائیں، اپنے جھوٹ کھلنے کا خوف ان کو کبھی بہادر نہیں بننے دے گا۔ اب صوفیہ رحمان کی مثال لے لیں۔ محترمہ نے 2 دفعہ تالیہ نے اخبار نیچے کر دیا، سر اٹھا کے آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ تاج ویسے ہی کھلا کھلا سا لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں اداس سا ہیجان تھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ دکاندار اس کو چناؤ کا کہہ رہا تھا۔ اخبار یا تاج یا دونوں ایک ساتھ ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ وہ بڑبڑائی، پہلے اپنے عکس کو دیکھا، پھر اخبار کو۔ چند ثانیے کے لیے اس نے سوچا، پھر اخبار دھیرے سے واپس رول پہ ڈال دیا۔ مجھے یہ تاج چاہیے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ بٹوے سے چند نوٹ نکالے اور سنجیدگی سے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ اس نے چناؤ کر لیا تھا، مگر آج کی رات شہر کی بار رونق گیلی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے وہ عجیب اداسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس سارے راستے میں، تخت و تاج کی تغدو میں، وہ گھونسلہ تو بھول ہی گیا تھا جس سے وہ گری تھی۔ بچپن میں ان سے شکوہ ہوتا تھا، نوعمری میں نفرت ہو گئی تھی، جو پھر بیزاری میں بدل کے آخر میں اپنی ہر حیثیت کھو بیٹھی، جیسے برف کو پکڑے پکڑے انگلیاں سن ہو جاتی ہیں۔ ان کی طرف سے تالیہ کا دل بھی سن ہو گیا تھا، بے حیث۔ مگر آج اس نے اپنے باپا کو دیکھا تھا، وہ چابی تیار کر رہے تھے اور دل نے کہا تھا کہ اس رشتے میں تخت و تاج سے زیادہ کشش تھی۔ وہ مشکل میں تھے، کسی ایسی مشکل میں جس کے باعث وہ اسے بچانے نہیں آ سکے تھے۔ وہ بھی تو ان کو بچانے نہیں گئی، وہ سب کچھ بھول گئی۔ کوئی ایسے بھی بھولا کرتا ہے کیا؟ سڑک کے وسط میں پھولوں کی چوڑی سی باڑ بنی تھی جو دونوں اطراف کی سڑکوں کو کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کے سرے پہ سخت جگہ کر بیٹھ گئی اور چہرہ ہتھیلیوں میں گرا دیا۔ میرا بھی کوئی گھر تھا، میں خودی کے عالم میں خالی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ میرا کوئی خاندان تھا، یہ شاید اب بھی ہو۔ وہ چونکی، 17 برس تو گزرے تھے، خاندان والے زندہ ہوں گے اگر اس مشکل سے نکل آئی ہوں تب۔ دل کو دھڑکا لگا تھا، مگر گاؤں، وہ گاؤں والے، جانے کتنے برس انہوں نے میرا انتظار کیا ہو، اور شاید اب تک کر رہے ہو۔ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاہراہ کے وسط میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ارد گرد چاروں طرف سڑکیں جاتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ ایڑیوں پہ پوری گول گھومی۔ کون سا اس کا راستہ تھا؟ کچھ معلوم نہ تھا۔ مجھے اپنے خوابوں کو سمجھنا ہے، مجھے اس سکے کو ڈھونڈنا ہے، مجھے چابی کو مکمل کرنا ہے۔ ٹریفک کے رش اور شور میں وہ زور سے خود سے بولی تھی، مجھے اس چابی کے ذریعے تاشا کا خزانہ ڈھونڈنا ہے اور پھر اس خزانے سے اپنے گاؤں اور اپنے خاندان والوں کی مدد کرنی ہے۔ وارن فاتح کہتا ہے کہ میری کامیابیاں کیا ہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں چور اور جھوٹی سہی، میں بہت بری سہی، مگر اچھے لوگوں کے ساتھ برے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے اپنے گاؤں کو ڈھونڈنا ہے، مجھے اپنے خوابوں کا تعاقب کرنا ہے۔ بالآخر اسے منزل نظر آنے لگی تھی، ایک مقصد، ایک ٹارگیٹ۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے خود چہرے پر گرائی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اٹھ کے سڑک پہ چلنے لگی۔ اب اس کا ذہن پرسکون اور رخ گھر کے جانب تھا۔ وارن فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی بارش تھم چکی تھی، سارا گھر پانی سے نہایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ ابھی تک سٹڈی میں بیٹھا تھا، پیچھے کو ٹیک لگائے وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر جیسے کھڑکی کے شیشے پہ گدلے پانی کی لڑیوں کے نشان جم گئے تھے، اس کی سوچیں بھی ایسے ہی دھندلی ہو رہی تھیں۔ میرا اگلا کارڈ کیا ہوگا؟ میرے پاس کوئی کارڈ بچا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کارڈ بہت سے ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کے سامنے کبھی نہیں جھکا۔ کوئی وارن فاتح کو کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ پہلے کر سکا ہے۔ اشر کے ساتھ بھلے ساری دنیا کھڑی ہو، مجھے گرا نہیں سکتا وہ۔ ہارتے وہ ہیں جو ہار مان لیتے ہیں۔ اشر سمجھتا ہے جد و جہد کے لیے، سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے بے پناہ پیسہ اور تعلقات ضروری ہیں۔ سالوں کی محنت، لوگوں کو خوش کرنا اور اشتہار بازی کی مہم، یہ سب انسان کو مقصد تک لے جاتی ہیں۔ ایش نہیں جانتا کہ عظیم مقاصد کے لیے عظیم قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ میں نے اس سفر میں آریانہ کو کھویا ہے، اشر نے کیا کھویا ہے؟
اس نے میز کے کنارے رکھے فوٹو فریم اٹھایا۔ اس میں ننھی آریانہ ہیلمٹ پہنے گھوڑے پہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، ہنستے ہوئے ٹھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور سامنے سے 2 دانتوں کا خلا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اس دن کی تصویر تھی جب آریانہ کھوئی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آریانہ کے ساتھ اس روز کیا بیتی تھی۔ اسرا بھی نہیں، سوائے وان فاتح کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دل کے اس کونے میں جہاں پہلی اولاد کے نام کا خانہ ساری عمر کے لیے وقف ہو جاتا ہے، بہت ڈھیر سارا درد اٹھا تھا۔ اس خانے کو کوئی پر نہیں کر سکتا تھا۔ اولاد چلی جائے تو بھی وہ ویران سوگوار رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی خانہ پوری کا انتظار کیے بغیر صبر بھی آ جاتا ہے، ڈپریشن کا فیس بھی نکل جاتا ہے، آدمی مضبوط ہو کر آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔ مگر رات کو سونے سے پہلے، نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ خانہ ہر رات پکارتا ہے۔ وہ غم کبھی نہیں جاتا۔ شکل بدل جاتی ہے، کیفیت ڈھل جاتی ہے، مگر واللہ وہ غم ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر میں اب ہار مان گیا تو سمجھو آریانہ کی قربانی رائے کہاں گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، فریم واپس رکھا اور موبائل اٹھایا۔ چند لمحے بعد وہ فون کان سے لگائے جب یہ الفاظ ادا کر رہا تھا تو چہرے کی مسکراہٹ سچی اور اطمینان اصلی تھا۔ عبداللطیف، میں نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اشر کے تالاب میں کنکر پھینکی ہیں اور وہ کنکر کافی بڑے ہیں۔ نہیں، پریشانی کس بات کی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تمہیں معلوم ہے سیاست تھرل کے ساتھ اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تم اگلے کچھ دن کے واقعات بہت انجوائے کرو گے۔ پھر دوسری طرف کچھ سن کے رکا اور سوچتے ہوئے چہرے کی لو کو انگلی سے رگڑا۔ میں صرف اشر کو مصروف کر رہا ہوں۔ فاتح دنیا کو مثبت سوچ سے دیکھتا ہے۔ مجھے تو اپنا اور ملیشیا کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ وہ جتنی چالیں چل لیں، میرے ہاتھ کوئی نیا کاٹ لگ ہی جائے گا۔ فی الحال میں صرف ایک جگہ مار کھا سکتا ہوں، اور وہ ہے فنڈز کی کمی۔ مجھے پیسے چاہیے۔ نہیں، میں امیر دوستوں کے عطیات قبول نہیں کر سکتا، نہ قرض لینا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھے اپنی بیوی کے پیسے بھی نہیں چاہیے۔ میں ملاقہ والا گھر بیچنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہاں، اس بارے میں کوشش کرو۔ وہ عبداللطیف کا جواب سن کے ہنسا۔ نادر اور قیمتی ہے تو کیا ہوا؟ یہ باپ کا گھر ہے، مجھے وہ بیچنا ہی پڑے گا، سوائے اس صورت میں کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے میرے، جو پارٹی چیئرمین الیکشن کا مسئلہ حل کر دے، ورنہ کل سے ہم اس گھر کو بیچنے کی تیاری کریں گے۔ مطمئن اور روشن آنکھوں کے ساتھ وہ ٹیک لگائے خوشگوار انداز اور بے فکری سے مستقبل کا لاہی عمل طے کر رہا تھا۔ اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک یونیفارم کو اداس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم فاطمہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے تکلیف سے خود سے کہا تھا۔ وہ واحد لڑکی ہے جس نے میری برسوں سے جذباتی وابستگی ہے، مگر ایڈم اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے بند مٹھی سے آنکھیں رگڑی۔ ایڈم محنت کرے گا، لیکن ایک دفعہ پھر مایوسی اس کے ارد گرد ڈیرا ڈالنے لگی۔ ایک گھر اور کاروبار سیٹ کرنے کے لیے مجھے نوکری نہیں بلکہ کوئی خزانہ چاہیے، اور خزانے ہم جیسوں کے ہاتھ نہیں لگا کرتے۔ سڑک کنارے وہ خود سر پہ گرائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز تیز چلتی گھر واپس جا رہی تھی۔ لبوں پہ بالآخر پرجوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پرانی چمک۔ میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، جزیرے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر محل، ڈھیروں دولت، اور اپنے خاندان اور گاؤں والوں کی مدد کرنا، اور اس کے لیے مجھے کہیں دفن وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے جو اس سنہری چابی سے کھلے گا۔ خزانہ صرف میرا ہے، کیونکہ صرف میں جانتی ہوں کہ کوئی خزانہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تاشا کا خزانہ صرف میرا ہے۔ وہ مسکرا کے سوچتی ہوئی قدم اٹھا رہی تھی۔ کوالالمپور پہ اتری روشنیوں سے منور رات اسی طرح بھیگتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کی روشنی جب پھیلی تو سورج نے وان فاتح کی رہائش گاہ کے لان میں ایڈم کو سوچ میں ڈوبا بیٹھے دیکھا۔ وہ گاہے بگاہے کلائی پہ بندی گھڑی بھی دیکھتا، کیونکہ وان فاتح کے جاگنگ سے واپس آنے پر اس کو الرٹ ہو جانا تھا۔ کچن میں ملازموں کی ٹھیک ٹھوک شروع ہو چکی تھی۔ اندر یقیناً بچے اور اسرا ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا، مگر نوارد فاتح نہیں تھا۔ پرس کوہنی پہ ڈالے وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سنہرے بال اونچی پونی میں باندھے، سن گلاسز سر پہ ٹکائے، وہ سفید پینٹ کے اوپر گھٹنوں تک آتی فراک نما شرٹ میں ملبوس تھی جو ملے لڑکیاں شوق سے پہنتی ہیں۔ مسکراتی ہوئی، چنگم چباتی، اب وہ گارڈ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔
ایڈم کے آئی برو بھنج گئے۔ یہ یہاں اتنی صبح کیسے؟ مگر گارڈ اس کی آمد سے باخبر دکھائی دیتا تھا، اس لیے اس کو اندر لے آیا۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھی، پورچ کے وسط تک پہنچی کہ دروازہ کھلا اور اندر سے اسرا آتی دکھائی دی۔ دونوں بچے اس کے ساتھ تھے، اسکول کے لیے تھے۔ اسرا خود بھی کوٹ سکرٹ پہنی، گردن میں موتیوں کی لڑی اور بالوں کا جوڑا باندھے تیار لگ رہی تھی۔ تالیہ کو دیکھ کے ایک دم رکی، آنکھوں میں جیسے اوہ والے تاثرات ابھرے۔ تالیہ تم آ گئی؟ انداز کو معذرت خوانہ بناتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ تالیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ السلام علیکم مسز اسرا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ مجھے لگا آپ نے رات ڈنر پہ میری فیور مانگنے کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ وہ اداس ہو گئی تھی، چہرہ بجھ گیا۔ سنجیدگی سے لیا تھا تو حامی بھری تھی کہ تم میرا پورٹریٹ بناؤ گی جس کو ہم نیلامی پہ رکھیں گے، وہ نرمی سے کہتی اس کے مقابل آرو۔ مگر میرے بچوں کی ہنگامی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کال آ گئی ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، وہ مایوس نظر آنے لگی تھی۔ میں اسے کوئی کمپینین پرومس سمجھوں پھر؟ مسز اسرا، الیکشن سے پہلے مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو کمپینین پرومس کہا، جو اکثر یہ کہہ کے پورے نہیں کیے جاتے کہ وہ محض کمپینین پرومس تھے اور صرف کمپینین کے لیے کیے گئے تھے۔ ہرگز نہیں تالیہ، خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اسرا نے اسے تسلی دی۔ میں ابھی واپس آ جاؤں گی، تم تب تک خود کو گھر میں کمفرٹیبل کر لو اور اپنی پینٹنگ کا سامان تیار کر لو اور اپنی پینٹنگ کا سامان سیٹ کر لو۔ اوکے، تالیہ جیسے اداسی سے مسکرائی۔ اسرا کار کی طرف آئی تو اس نے پکارا، کیا میں آپ کا پورٹریٹ بنانے کے لیے اپنی مرضی کی جگہ ڈھونڈ سکتی ہوں؟ گھر میں ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اسرا نے بیٹھتے بیٹھتے مسکرا کے شور کہا اور سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے۔ بچوں نے کار میں بیٹھتے وقت تالیہ کو مانوسیت بھری مسکراہٹوں سے ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی مسکرا کے جواباً بازو لہرا دیا۔ کار زن سے باہر نکل گئی اور تالیہ ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ ادھر کار گیٹ سے نکلی، ادھر وہ ایڑیوں پہ گھومی اور تحکم سے لان میں کھڑے ایڈم کو انگلی سے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ تم ادھر آؤ۔ وہ پورچ میں کھڑی تھی، ایڈم لان میں تھا۔ پھر رات میں وہ اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹی لڑکی تھی۔ پھر بھی اتنے فاصلے اور دل کے میل کے باوجود کوئی روب سا تھا اس میں جو وہ تابع داری سے چلا آیا۔ جی تالیہ، میری کار کی بیک سیٹ پر جو باکسز رکھے ہیں وہ لے کر میرے ساتھ آؤ اور کار کو اندر پارک کر دو۔ کار کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، مگر میں وارن فاتح کے انتظار میں بیٹھا تھا، ان کو فوراً کچھ چاہیے ہوتا ہے اور باکسز کے اوپر ایک پاؤچ میں برشز ہوں گے، وہ لانا مت بھولنا۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ گھوم گئی۔ ایڈم کو برا نہیں لگا، حالانکہ لگنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی امیر ذاتی اور اوپر سے یہ طرح دار لڑکی جو روپ بدل کے آئی کھڑی تھی اسے یوں حکم دے گی تو وہ لازمی برا منائے گا، مگر اس نے نہیں منایا۔ کچھ تھا جو اس امیر ذاتی میں، جو اس کے اوپر چڑھے ملمہ کے باوجود فطری اور عام لوگوں جیسا تھا۔ ایڈم نے چابی تھام لی اور گیٹ کی طرف چلا گیا۔ مگر آج میں فاتح صاحب سے ضرور بات کروں گا، جو بھی ہے اس لڑکی کا پول کھلنا چاہیے۔ ایڈم سامان اٹھائے اندر آیا تو وہ ڈرائنگ روم میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے۔ وہ جوس پیتے ہوئے گردن پھیر پھیر کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، جس سے اس کی اونچی پونی جھول رہی تھی۔ ایڈم نے چیزیں سامنے دھر دی۔ تالیہ آگے کو جھکی اور ایک نیلا شاپنگ بیگ اٹھایا جس میں سے کچھ کپڑے جھلک رہے تھے۔ یہ تم لے جاؤ۔ وہ چونکا، پھر حیرت سے بیگ کو دیکھا۔ میں اس کا کیا کروں گا تالیہ؟ تالیہ نے جوس کا گھونٹ بھر کے گلاس نیچے کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرائی۔ نور کو دے دینا، کہنا تالیہ نے بھیجا ہے پاکستان سے۔ اب جو وعدہ اس سے کر کے آئے ہو اس کو سچا تو ثابت کرنا ہوگا نا۔ اور ایڈم بن محمد برف کا بت بن گیا، ہکا پکا شل، گویا سانس تک رک گیا ہو۔ اس کو اتنی جلدی کیسے پتا چل گیا؟ اوہ پور تھنگ۔ تالیہ افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ تمہیں لگا تھا تم جیسن بورن بن کے وہاں جاؤ گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ میری دو آنکھیں میرے گردن کے پیچھے بھی لگی ہیں ایڈم۔ میرے بارے میں سوال مجھ سے پوچھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جو اس کا گلاس رکھ کے وہ اٹھی اور مسکرا کے شل ہوتے ہوئے ایڈم کو دیکھا۔ اور سنو، کوئی بھی بیوقوفی کرنے سے پہلے میری طرف کی کہانی ضرور سن لینا، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں وارن فاتح کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔
میری بات کے مقابلے میں تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ باتھ روم کس طرف ہے؟ شل سے کھڑے ایڈم نے میکانکی انداز میں کونے میں بنے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا تو تالیہ سیدھی اس طرف چلی گئی۔ اسرا کی میٹنگ والی ٹرک کام کر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سنک کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھتی فون پہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا۔ 2-4 ماہ اسکول فون کر کے کہیں گی کہ اسرا کا بیٹا کلاس میں سیاسی پمفلٹ تقسیم کر رہا ہے تو صبح صبح اسرا کو بلوا لیا جائے گا۔ پکا کام کیا ہے، گھنٹے سے پہلے اسرا بیگم فارغ نہیں ہوں گی، تم تب تک سکے کو ڈھونڈ لو۔ اور سنو، داتن ساتھ میں کچھ کھا بھی رہی تھی، ایک دم یاد آنے پہ بولی، ایڈم کا کچھ کیا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے آدمی نے کہا ہے کہ وہ رات میں، ہاں اس کو میں نے الجھا دیا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے امید ہے وہ مجھ سے بات کرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ کچھ لوگ لیڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لیڈ ہونے کے لیے۔ ایڈم دوسری طرح کے لوگوں میں سے ہے۔ تم بتاؤ، وائی فائی کو جیم کر دیا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں گھر سے ذرا فاصلے پہ ہی ہوں، وائی فائی جیم ہو چکا ہے، اب گھر کے کیمرے کام نہیں کریں گے۔ کیمرے صرف انٹرنس اور ڈرائنگ روم میں ہیں، پرائیویسی کے باعث ہر جگہ کیمرے نہیں لگے۔ اچھا میں اوپر جا رہی ہوں، سرگوشی میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دیتی تھی، سر جھکا کے موبائل کے بٹن بھی دبا رہی تھی، مصروف اور موڈی انداز۔ اسی طرح اوپر چلی گئی اور ملازم خاموش رہے۔ فاتح کا ایک انٹرویو چند ماہ پہلے اس کی اسٹڈی میں لیا گیا تھا۔ اس کی تصویر میں فاتح کے عقب میں شیلف میں سکوں کی کلیکشن نظر آ رہی تھی۔ کسی زمانے میں شاید وہ اکٹھا کرتا ہوگا، اسے وہی دیکھنی تھی۔ اگر گھر میں کہیں وہ سکہ رکھ سکتے تھے تو یا کلیکشن میں سجا کے یا اسرا کے لاکر میں چھپا کے رکھ سکتے تھے، یہی 2 جگہیں تھیں۔ وہ اوپر آئی اور ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی آئی۔ ایک دروازہ کھولا تو وہ گلابی رنگ سے سجا چھوٹا کمرہ تھا۔ جولیانا کا کمرہ یہ، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرا کھولا تو پوسٹرز اور گیمز کلیکشن سے معلوم ہو گیا کہ وہ سکندر کا تھا۔ تالیہ نے اس کو بھی احتیاط سے بند کر دیا۔ پھر وہ ٹھہری۔ راہداری کے سرے پہ ایک اور دروازہ بھی تھا، تجسس اور اسرار میں لپٹا۔ تالیہ کا دل یوں ہی دھڑکا۔ وہ آگے آئی اور ڈور نیب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک کھڑکی کا پردہ ہٹا تھا جس سے روشنی چھن کے کمرے میں گر رہی تھی۔ وہ اونچی چھت کا کھلا سا کمرہ تھا، نہ بیبی پنک میں رنگا نہ کھلونوں سے سجا۔ اس میں اونچے بک ریک رکھے تھے جن میں کتابیں سجی تھیں، کتابیں، بہت سی کتابیں۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا اور بتی جلائی۔ کمرہ بالکل صاف تھا، مگر لگتا تھا عرصے سے بیڈ پر کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ کونے میں نفاست سے سجی اسٹڈی ٹیبل، اس میں لکھنے پڑھنے کا سامان۔ وہ آگے آئی، بک ریک کے سامنے رکی، گردن اٹھا کے کتابوں کی جلدیں دیکھیں۔ فیری ٹیلز، فینٹیسی ناولز، ننھے غزال کی کہانیاں، دیو مالائی جادوئی داستانیں، 1001 راتیں، الف لیلا و لیلا۔ کسی سحر میں وہ کتابوں کی جلدوں کو پڑھتی آگے بڑھتی جا رہی۔ الماری کا پٹ کھلا تو اندر کپڑے ٹنگے تھے، عام نہیں صرف خاص، پیروں تک آتی کامدار میکسیز جو کسی 7-8 سال کی بچی کو پوری آ سکتی تھی۔ تاج، موتیوں کی مالائیں، قدیم طرز کی شہزادیوں والے لباس اور زیورات۔ تو آریانہ کو شہزادیاں پسند تھیں اور شاید فیری ٹیلز میں رہنا بھی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اگر اب وہ کہیں زندہ ہے تو 13-14 سال کی ہوگی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر گھڑی دیکھی، وقت کم تھا۔ وہ احتیاطاً دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی تو یوں لگا کسی گزرے زمانے کا دروازہ بند کیا ہے، جیسے کوئی عہد تمام ہوا، جیسے ماضی دفن ہو گیا۔ اسٹڈی خاموش پڑی تھی، گردن دائیں بائیں گھماتی، پونی جھلاتی وہ سبک قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے دیوار میں بنا اونچا شوکیس تھا، وسطی خانے میں اسٹینڈ کے اوپر سکے سجے تھے، مختلف ادوار اور حکومتوں کے سکے۔ وہ شوکیس کے شیشے کے بالکل قریب آ رکی، ایک ایک سکے کو دیکھا، ان کے نشان، علامتیں پڑھیں۔ وہ سکہ ندارت تھا، اور تبھی شوکیس کے شیشے میں عکس ابھرتا دکھائی دیا۔ تم؟ فون فاتح کی برہم سے آواز سنائی، مگر وہ تالیہ تھی، نہ ڈری نہ گھبرائی۔ آرام سے پلٹی اور مسکراتی نظریں ان پہ جمائیں۔ گڈ مارننگ فاتح صاحب۔ وہ جوگنگ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس، پسینے میں نہایا ہوا تھا،
ہاتھ میں چھوٹا تولیہ تھا جس سے بھیگی گردن پونچھتے ہوئے پتلیاں سکوڑے ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ تم رات یہیں رک گئی تھی کیا؟ نہیں سر، مسز اسرا کا پورٹریٹ بنانا ہے میں نے، نیلامی کے لیے، وہ احسان سے مسکرا کے بتانے لگی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے صبح صبح بلوایا تھا۔ مگر اسرا کو تو اسکول جانا تھا۔ وہ قدم قدم قریب آ رہا تھا، آنکھیں مشکوک انداز میں قدرے اکتاہٹ سے چھوٹی کر رکھی تھیں۔